وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید۔ حجاج نے جب قتل کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، سنگا حال دیکھا نا، حجاج نے 1.25 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، کہنے لگے بار بار میرا رب مجھے یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اللہ خبردار مال سے تو بچے گا نہیں، مال سے تو بچے گا نہیں۔ اگر مال سے بچتا، حکومت سے کوئی بچ جاتا تو ابرہ کی جماعت اور ابرہ کی لشکر بچ جاتی، جنہوں نے کعبۃ اللہ پر بیت اللہ پر حملہ کیا، مال و دولت لے کر کے، حکومت کا ابرہ اپنے لشکر کو لے کر کے، لیکن ان کو کسی بڑی فوج سے ہم نے ہلاک بھی نہیں کیا، ان کو ہلاک کیا پرندوں سے ہم نے ہلاک کیا۔ کلا لینبذن، اپنا دماغ درست کر دے، خبردار اس قسم کا بندہ، مال کا پجاری لینبذن فی الحطمہ، اس کو پھینکا جائے گا جہنم کے اس آگ کے اندر جو کمر توڑنے والی ہے، گردن توڑنے والی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگتی ہوئی آگ ہے، اس آگ کو جلائی گئی ہے، وہ مست قسم کی آگ ہے، سلگتی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، اوپر صرف نہیں جلائے گی بلکہ دلوں تک اثر انداز ہوتی ہے، دلوں میں جھانک کر کے وہ آگ دیکھتی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ آگ ادھر ادھر ہوا سے پھیلے گی نہیں، ہم نے ان کو جیسے کہ یہ مسجد پلروں کے اندر، دیواروں کے اندر بند ہے، اس طرح اس آگ کو بند کر کے رکھا ہے، اور اسی جہنم کے اس 4 دیواری کے اندر وہ آگ جو پلروں میں بند ہے، اس آگ کے اندر ان کو اٹھا کر کے میں پھینک دوں گا، ان کا دماغ پھر درست ہوگا۔ مال کے نشے میں آ کر کے، دولت کے نشے میں آ کر کے، ڈالر کے نشے میں آ کر کے یہ خدا سے ٹکر لیتا ہے۔ اب اس کے پاس مال بھی آ گیا، اس کے پاس حکومت بھی آ گئی، اور حکومت اور مال سے اگر کوئی بچنے والا ہوتا تو ابرہ کو دیکھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل ہاتھیوں والا ابرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یمن کے اندر انہوں نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا کعبۃ اللہ کے مقابلے میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابرہ نے اپنا، ان لوگوں نے بھی ایک عبادت خانہ بنایا تو کسی عرب نے جا کر کے اس میں پخانہ کر دیا تو اس نے پھر کہا کہ چل، جب ہماری عبادت گاہ کی آپ نے توہین کر دی تو تیری عبادت کا کون سی ہے؟ آپ نے توہین کر دی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، جس کے یہ ہے کہ پوجا کرنے والے عرب لوگ ہیں، میں کعبۃ اللہ کو منہدم کروں گا۔ لشکر لے کر کے ہاتھی والا آ گیا، 50 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، اب اس کو تباہ کرنے کے لیے سرکار عبد المطلب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان سے ملے، کہنے لگے کہ میں کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کو منہدم کرنا ہے، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کو منہدم کرنا ہے، بیت اللہ کو منہدم کروں گا، کسی کو ہم قتل نہیں، لیکن کوئی آئے گا ہمارے سامنے تو وہ کٹ جائے گا، آئے گا تو کٹ جائے گا، اتنی بڑی لشکر لے کر کے آیا ہوں، بیت اللہ کو منہدم کر کے چھوڑوں گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نکل جاؤ، عرب لوگ نکل جاؤ، قریش لوگ نکل جاؤ یہاں سے، اپنے اونٹوں کو، مال مویشی کو لے کر کے نکلو۔ کچھ اونٹوں کے گرفتار ہو گئے، اور حضرت نے آ کر کے عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ دے دو، تم جانو، اور یہ کہ بیت اللہ کا مالک جانے، گراؤ اس کو، جس طرح گرا سکتے ہیں آپ گرائیں۔ اب گرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا، بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، اپنے ہوا، وہ نیچے والی جو ان کی ہوا ہوتی ہے اس سے بھی ہیلی کاپٹروں کو بھی گراتے۔ کہاں ہے اس قسم کا بے غیرت جو کعبۃ اللہ خدا سے بھی ٹکر لے رہا ہے؟ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پہاڑوں کو کوئی اپنی ہوا سے کوئی پہاڑ کو ہٹائے گا بھی نہیں، یہ توپ کا کام دیتے بھی نہیں ہے، اور اپنے ہوا سے کوئی ہیلی کاپٹر کو گراتا بھی نہیں ہے، لیکن رہتا بھی اسی قسم کے خواب بھی دیکھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بیت اللہ کو گراؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آنے دو، آ جائے۔ ان کے ہاتھی آ گئے، ہاتھی بھی آگے بڑھ نہیں رہے ہیں، ہاتھی نہیں بڑھ رہے لیکن انسان بڑھ رہے۔ واہ! وادی محصر میں آ کر کے پہنچے، جہاں پر تھکے، ہاتھی بھی آگے نہیں بڑھ رہے لیکن انہیں بڑھنا ہے، اس لیے ان کے لیے اللہ پاک نے کسی فوج کو بھیجا نہیں، کسی بڑے لشکر کو بھیجا نہیں، پرندوں کے جھنڈ کو بھیجے۔
अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। आपको मालूम नहीं है अल्लाह ने हाथी वालों का क्या काम किया, क्या हशर उनका किया, क्या हुआ उनका हशर। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। उनकी मक्कारी को अल्लाह ने ज़ाय नहीं किया, उनकी मक्कारी को अल्लाह ने खाक में नहीं मिलाया, उनकी मक्कारी को अल्लाह ने बातिल नहीं किया, और उनकी मक्कारी किसी किस्म की काम नहीं आई। क्या उन्होंने जो मक्कारी की थी, तदबीर जो सोची थी, वो खाक में नहीं मिली। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। परिंदों के झुंड उन पर भेज दिया, और वो परिंदे छोटा सा पत्थर कंकर उठा करके, यहाँ से कंकर पे लिखा होता है ये शंभू के लिए, कंकर पे लिखा होता कि ये गोलड़ खान के, ये शुब्बड़ खान के लिए, ये रहीम दाद के लिए, ये करीम दाद के लिए, ये अता मोहम्मद के लिए, ये पते मोहम्मद के लिए। हर कंकर पे लिखा हुआ कि शंभू की कंकर गोलड़ खान को नहीं लगेगी, गोलड़ खान की कंकर शंभू को नहीं लगेगी। यहाँ से कंकरी लगती है, निचले वाले रास्ते से निकल जाती। इनके साथ लड़ाई की नौबत नहीं आई। हुकूमत और दौलत ये इंसान को तबाह कर देते हैं। इसलिए कुछ हमारे तबलीगी साथी मौलवी भी यहाँ बैठे हुए होते हैं, साथ ही हमारी बात बहुत तल्ख लगती है। मालदार लोग ठीक हो, सरदार लोग ठीक हो, लीडर हजरात ठीक हो, मौलवी भी ठीक हो, कायनात को उलमा और ज़ुअमा कायनात को दो किस्म के लोगों ने तबाह कर दिया। उलमा मौलवियों ने उलमाए सू, ज़ुअमा ज़ईम मालदार और लीडर, सरदार, मुर्दार, खान, चौधरी, इन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया। उलमा और ज़ुअमा ये दोनों के दोनों अगर ठीक हो जाएं, उलमा और ज़ुअमा दोनों ठीक हो जाएं। मेरा वक़्त पूरा हो गया। हज्जाज ने जब कत्ल किया तो किसी ने ख्वाब में देखा, संगा हाल देखा ना। हज्जाज ने 1.25 लाख लोगों को कत्ल, कहने लगे बार बार मेरा रब मुझे जिंदा कर रहा है और फिर मुझे कत्ल कर रहा है, फिर मुझे हर मकतूल, हर मजलूम के मुकाबले में। कहने लगे एक मौलवी को मारा था जिसने बद्दुआ दी, सईद इब्न जुबैर। मेरे रब ने फरमाया, रब ने कहा कि इसके लिए 100 मरतबा जिंदा करके मारूंगा, जिंदा करके मारूंगा, जिंदा करके मारूंगा, 100 मरतबा, फिर मेरे रब का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना शेख मौलाना मंजूर मेंगल साहब को कि शेख मौलाना मंजूर मेंगल साहब क्या बयान फरमा रहे थे।